بات چیت کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ، پبلک کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی، تھرڈ پرسن کے ساتھ جو ہے، تو بات چیت کا انداز، طریقہ کار جو ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے۔ آپ کس طریقے سے کسی کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، کسی تک اپنا میسیج پہنچا سکتے ہیں، اور اگر کسی کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کو جیتنا ہے، تو پھر جو ہے آپ کیا کریں کہ وہ آپ پہ جو ہے فدا ہو جائے، آپ کی بات مانے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے، اور جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں۔ تو اس میں ہم دیکھیں کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے، جو ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم جو ہے وہ غور و خوض کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم آگے چلتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جو ہے بات کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس شخص کی جتنی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہوں گی، وہ اتنا ہی بہتر طریقے سے جو ہے اپنے کام کے رزلٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ لائر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہے ہیں، آپ ڈائریکٹ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، آپ سیلز پرسن ہیں، سیلز ریپریزنٹیٹیو ہے، آپ نے کسی چیز کی جو ہے وہ موومنٹ جو ہے وہ سیل آگے جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے، آپ نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کرتے ہیں، تو آپ نے لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کرنا ہوتا ہے، اور بینگ اے لیڈر جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت تو بڑی ہی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی کہ آپ صحیح طریقے سے جو ہے وہ کمیونیکیٹ کریں۔ اس طریقے سے کمیونیکیٹ کریں اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی سراؤنڈنگ میں بیٹھے ہوئے پبلک کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی بات جو ہے وہ توجہ سے سنیں، اور اس کے اوپر جو ہے پازیٹیو رسپانس دیں۔ اگر آپ سیلز کی بات کرتے ہیں، کسی بھی پروفیشن میں آپ نے سیلز لینا ہوتی ہے، تو کس طریقے سے آپ کنوینس کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کو، اس کے اوپر جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ اب جو کمیونیکیشن سکلز ہوتی ہیں، جب ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک تو زبان کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہو اپنا مدعا، اپنی بات، آپ الفاظ کے ساتھ، ظاہر ہے کہ جس کے پاس زبان ہے، اللہ رب کائنات نے جس کو زبان دی ہوئی ہے، اس نے جو بات کرنی ہے وہ زبان کے ساتھ جو وہ کرنی ہے۔ اب اس میں الفاظ کا چناؤ سامنے والے کی شخصیت کو دیکھ کر بڑا جو ہے وہ اہم رول ادا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی سکل ہے، کمیونیکیشن کی قسم ہے کہ جس کو ہم اڈاپٹ کر کے اس سے زیادہ جو ہے بہتر رزلٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دوسری اس ٹائپ کی بات کروں تو وہ ہے آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی فزیکل موومنٹ، آپ کے جسم کی حرکات و سکنات، مطلب آپ کے سر کے بال سے لے کے آپ کے پاؤں کے انگوٹھے تک جو موومنٹ ہوتی ہے، جس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ جو ہے، وہ آپ کی فزیکل موومنٹ ہوتی ہے، وہ فزیکل کمیونیکیشن ہوتی ہے، وہ آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اسپیکرز جو ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں، تو وہ جب بات کرتے تو ساتھ ساتھ ہاتھ بھی ہلا رہے ہوتے ہیں، آنکھوں کے اشارے بھی دے رہے ہوتے ہیں، الفاظ میں جو منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک طریقہ اور ترتیب ہوتی ہے، جو آگے جو ہے وہ کمیونیکیٹ ہو رہا ہوتا ہے، جو آگے جو ہے وہ کنوے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جو ٹو ٹائپس ہیں، ایک تو ہے وربل کمیونیکیشن، اور دوسری جو ہے وہ آپ کی فزیکل کمیونیکیشن ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور فزیکل کمیونیکیشن اور جو وربل کمیونیکیشن ہے، یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص پر کتنا اثر انداز ہو سکتی ہے، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نیشنل سروے میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو آپ کے الفاظ ہیں، الفاظ کا چناؤ جو ہوتا ہے وہ 7% ہوتا ہے، اور آپ کی جو وائس ٹون ہے، آپ کی آواز میں اتار چڑھاؤ آگے پیچھے جو ہے، اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ 38% ہے، اور ریمیننگ جو 55% ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کی باڈی لینگویج کے اوپر۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو موٹیویٹ کرنا ہے، کسی سے بات کرنی ہے، اور کسی کو اپنا ہم نوا بنانا ہے، اور آپ بات چیت کر رہے ہیں، تو الفاظ کو دیکھیں، اس کے چناؤ کو دیکھیں، وائس ٹون کو دیکھیں،
اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کی باڈی لینگویج کو دیکھیں. اس ہائی پرسنٹیج جو 55% جو کمیونیکیشن آپ کی ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کی باڈی لینگویج کے اوپر جو ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. اس کو جس طریقے سے آپ اچھے طریقے سے کنوے کر دیں وہ اتنا ہی جو ہے افیکٹو رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے. اور یہ میں نے انٹرنیشنل جو ایک سٹینڈرڈ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیا. اب باڈی لینگویج کی کتنی ساری اہمیت ہے میں کچھ مثالوں کے ساتھ آپ کے شیئر کرتا ہوں. اب دیکھیں کہ ایک اسکول ہے اور اسکول کے اندر جو ہے ایک بچہ جو ہے وہ باہر سے آتا ہے اور کلاس میں انٹر ہونا چاہتا ہے. اس وقت جو ہے کلاس ٹیچر جو ہے وہ بیزی ہوتا ہے ود دیئر اسٹوڈینٹس اور اب بچہ بولتا نہیں ہے اور وہ صرف ہاتھ کے اشارے سے جو ہے وہ پرمیشن مانگتا ہے. وہ کہہ رہا تھا may I come in sir, may I come in teacher. تو وہ ہاتھ کے اشارے سے ایک یا دو انگلیوں کے ساتھ جو وہ پرمیشن مانگ رہا ہوتا ہے. بولتا کچھ نہیں ہے لیکن سامنے کھڑا ہوا جو ٹیچر ہے وہ سمجھ آتا ہے. وہ بھی بولتا نہیں ہے, وہ یا تو اس کو آنکھ کے اشارے سے بلا لے گا یا اس کو وہاں پہ ہاتھ کا اشارہ کر دے گا کیا بندہ تھا. اب کلاس روم کی مثال لے لیتے ہیں. وہاں پہ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ ٹیچر کوئی کوشچن جو ہے وہ تھرو کرتا ہے کلاس روم کے اندر. تو اب جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہر بچے نے بولنا تو نہیں ہوتا نا جی میں بتاؤں وہ ایک دم نہیں ہوتا. اگر سب بولیں تو ٹیچر بچے کیا کرتے ہیں ہینڈز اپ کر دیتے ہیں. تو ٹیچر اپنی مرضی سے پوچھ لیتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ. تو ہاتھ جو وہ بچے اٹھاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے کوشچن کا ریپلائی جو ہے وہ کر سکتا ہے. اب ٹیچر کی مرضی ہے کہ وہ جس بچے سے جو ہے پوچھ لے. یہ دیکھ لے آپ. اور اسی طریقے سے اگر اسی کلاس روم میں ٹیچر کوئی جو ہے وہ لیکچر ڈلیور کر رہا ہے کسی ٹاپک کے اوپر تو وہ بچے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, وہ کوشچن کوئی پوچھنا چاہ رہا ہوتا ہے یا اپنی کیوری کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ بیٹھے بیٹھے وہ جو ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے. جب وہ ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دیر از سم تھنگ فار ٹیچر. تو ٹیچر پھر پوچھ کے اس کو ہاتھ کے اشارے سے بولو پوچھو کیا پوچھتا ہے. یہ ہے باڈی لینگویج جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں اکھ دے اشارے نال گل کر گئی کڑی پٹولے گا. اب اگر ہم آنکھوں کی بات کریں تو آنکھوں کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے. آنکھیں الفاظ کے ساتھ نہیں بولتی لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پھر بھی آنکھیں بول رہی ہوتی ہیں اور جو میسج جو ہے آنکھیں کنوے کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں دوسرے شخص کے بعد جو ہے وہ وہاں تک پہنچتا ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا رپلائی بھی جو ہے آپ کو آنکھوں کے ساتھ ہی جو ملتا ہے. تو باڈی لینگویج میں جو آنکھوں کی زبان بھی ہوتی ہے, آنکھوں کی زبان جو ہے وہ ہوتی ہے اور یہ بڑی مؤثر جو وہ زبان ہوتی ہے اور ہر کوئی جو ہے اس کو جو ہے وہ سمجھتا ہے. میں عموماً جب اپنے ٹریننگ سیشن میں ہوتا ہوں, جب ہم ٹیک آف ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, بڑی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ہمیں اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے دوست جو ہے ہمارے بھائی جو ٹرینیز ہمارے اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اسٹیج پہ کھڑے کھڑے ہم نے پہلے ہی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ سیٹ کی ہوتی ہیں. تو ہم وہاں سے جو ہے وہ آنکھ کے اشارے سے کسی کو اشارہ کر دیتے ہیں یا پھر ہاتھ کے اشارے سے کر دیتے ہیں یا پھر ہم باڈی موومنٹس کے ساتھ جو ہے آگے بتا دیتے ہیں. اور وہاں پہ جو کھڑے 20-25 یا جتنے بھی لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا ٹیچر جو ہے ہمیں کیا میسج دینا چاہ رہا ہے اور اکارڈنگلی وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے اپنی ڈیوٹی کو جو ہے پرفارم کر دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی میٹنگز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بولنا نہیں ہوتا, آفیسر جونیئر کو کوئی اشارہ کرتا ہے تو وہ خاص اشارہ سمجھ جاتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ رسپونڈ کر دیتا ہے اپنے سینئر کو. تو یہ چیزیں جو ہے باڈی لینگویج ہے. اب بڑے بڑے لیڈرز کو آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ وہ ہاتھ اشارہ کھڑا کر دیتے ہیں. تو ہاتھ کے اشارے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. اگر یہ بات کر دیں تو یہ زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کا بھی اپنا مطلب ہے, اس کا بھی اپنا مطلب ہے, اس کا بھی جو ہے وہ اپنا مطلب جو ہے اور اس کا بھی جو ہے وہ اپنا مطلب ہے, اس کا بھی جو ہے وہ اپنا مطلب ہے. آپ مطلب بات کر رہے ہوتے ہیں اپنی باڈی کے ساتھ جو ہے میسج کنوے کر رہے ہوتے ہیں اور میسج جو ہے وہ کنوے
ہو جاتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ چیزیں ہیں جو کمیونیکیشن میں جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں, جو ہم نے کرنی ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ اگر ہم لائف سٹائل کو دیکھیں کہ باڈی لینگویج کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح کی باڈی لینگویج کو آپ دیکھیں, وہ زبان سے نہیں بول رہے ہوتے لیکن ان کا جسم بول رہا ہوتا ہے, وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کانفیڈنس کتنا ہے, اور پھر جو ہے وہ بات جو ہے وہ کنوے بھی ہو رہی ہوتی ہے. آپ مارکیٹنگ میں ہیں, آپ دیکھیں آپ سیلز ریپریزنٹیٹیو ہیں, آپ میڈیکل ریپ ہیں, یا کوئی بھی چیز آپ سیل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی باڈی لینگویج ہے آپ کا بہت زیادہ جو ہے وہ ساتھ دیتی ہوتی ہے. آپ نے مثال کے طور ہم اسمائل ہم نے کرنی ہوتی ہے تو ہر جو مارکیٹنگ کا بندہ ہے اس کے پاس یہ چیز ہوتی ہے, اسکل ہوتی ہے, اور اس کو بتایا اور سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے ہر وقت جو ہے اپنے چہرے کے اوپر جو ہے وہ اسمائل رکھنی ہوتی ہے, کیونکہ اسمائل جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے. اور اگر آپ اسی اسمائل کو پیچھے کر دیں گے اور بڑا بور سا منہ لے کے, بڑا غمگین سا, غمزدہ سا جو ہے وہ سورفل منہ لے کے کسی کے پاس جائیں گے تو کیا آپ اپنی چیز کو سیل کر سکیں گے؟ کیا آپ اپنی چیز کو جو ہے بیچ سکیں گے؟ یقینی طور پہ نہیں بیچ سکیں گے. تو جو بھی جس کو بھی آپ بیچنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہ رہا تھا جو مجھے سیل کرنے آئے وہ بڑا پازیٹیو سا ہو, اچھا سا ہو, ملنسار ہو, میری بات کو یس کہے اور مجھے جو ہے وہ اوبیڈینٹ سا لگے. تو جتنی اچھی باڈی لینگویج آپ اس کا استعمال کر لیں گے, آپ کی کامیابی کے جو چانسز ہیں اپنے کلائنٹ کی طرف, اپنے انوائرمنٹ کی طرف, اپنے سراؤنڈنگ کی طرف, آپ سے جو ملنے والے لوگ ہیں, اپنی فیملی کے اندر جو لوگ ہیں, اور وہ بہتر اس کے رزلٹ جو ہے وہ آتے ہیں اور وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ سکسیسفل ہوتا ہے. اگر آپ ٹریننگ میں ہیں, آپ ٹرینر ہیں, تو اس کی صورت میں بھی آپ کو جو ہے وہ باڈی لینگویج کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور بے شمار ٹرینرز ہیں کہ جن کے الفاظ سے زیادہ ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے لوگوں کے اوپر. بڑے بڑے پیر ہیں, آپ ان کو دیکھ لیں, باڈی لینگویج وہ جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کے اوپر. تو اور دوسری طرف ہم دیکھیں کہ جو گونگے اور بہرے لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ وہ زبان سے الفاظ ادا نہیں کر سکتے, کچھ لوگ وہ کانوں سے سن نہیں سکتے. جب وہ زبان سے بول نہیں سکتے, کانوں سے سن نہیں سکتے, تو پھر کیسے ان کو جو ہے وہ سمجھ لگتی ہے, کیسے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے؟ تو وہ یہی باڈی موومنٹ ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو جو ہے وہ سمجھا رہی ہوتی ہے, بات بتا رہی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ جرمن ہے اور دوسرا جو ہے وہ پنجابی ہے, اب دیکھیں کہ ان کی کمیونیکیشن کا کیا فرق ہوگا. اب وہ نہ پنجابی سمجھ رہا ہے نہ وہ جرمن سمجھ رہا ہے, تو ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ جسم کے اشارے ہی رہ جاتے ہیں, باڈی سگنلز ہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کا مدعا کسی حد تک بیان کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ کنوے کرتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ دن جیسے جیسے وہ اگر وہ ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دیں, تو وہ ایک دوسرے کی باڈی لینگویج ہوتی ہے, باڈی کے سگنلز ہوتے ہیں, باڈی کی جو موومنٹ ہوتی ہے, جو اشارے ہوتے ہیں, ان کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے ان کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس سگنل کا مطلب کیا ہے, یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, اور اسی کے مطابق اس کو جو ہے وہ رپلائی مل جاتا ہے. تو ضرور کوشش کریں کہ جو باڈی لینگویج ہے آپ کے الفاظ کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی وائس ٹون کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی باڈی موومنٹ بھی بہتر ہوں, تو سونے پہ سہاگا ہے اور آپ کی رزلٹ جو زیادہ آ جاتے ہیں. میں نے اسپیکر کی بات کی, میں نے خطیب کی بات کی, آپ ان کو بھی دیکھیں گے کہ وہ بھی اپنی باڈی لینگویج کا جو سہارا لے رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں بعض دوست جو ہیں وہ جب جذباتی بات ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ جذباتی اچھل کے جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں نا, وہ آپ کی باڈی اس کا جو ہے ایکسپریس کر رہی ہوتی ہے. اور بعض کا تو لوگ جو ہے اسپیکر جو لیڈر ہوتے ہیں بات کرتے کرتے اپنی بات کو زیادہ فورسفل بنانے کے لیے, اس پہ زیادہ اثر پیدا کرنے کے لیے جو ہے ایون ڈائس کے اوپر جو ایسے جو ہے وہ ہاتھ بھی مار دیتے ہیں, اور اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ یکدم جو ہے وہ ایک ہجان سا پیدا ہو جاتا ہے, اور اس کا رزلٹ جو ہے زبان سے جو بات نکل رہی ہوتی ہے وہ باڈی کا جو سگنل ہوتا ہے اس سے زیادہ اثر جو ہے وہ لوگوں کے اوپر جو ہے اس کا ہوگا. تو جو جتنا اچھا جو ہے موٹیویٹڈ بننا چاہتا ہے, جو
तरह था जो मार्केटियर बनना चाहता है, जो जितना अच्छा जो है वो टीचर, उस्ताद और प्रोफेसर बनना चाहता है, उसकी जरूरत है कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है वो उसको जो है वो अडॉप्ट करे, बेहतर करे और उसके 100% जो है वो रिजल्ट ले। और आप खुद भी कर सकते हैं, आपके पास YouTube चैनल्स हैं, बेशुमार लोगों की वीडियोस पड़ी होती है बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, आप उनको जो वो देख सकते हैं, वो आपको सिखाएंगे कि ऐसे। या फिर जहाँ पे फिजिकली जो है कोई टीचर वहाँ पे मौजूद है, कोई ट्रेनर वहाँ पे मौजूद है, आप उसके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं, उसकी क्लासेस लेते हैं, उसके लेक्चर्स अटेंड करते हैं, वो आपको बता रहे होते हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या और किस तरीके से है। और इवन हम जब बच्चे होते हैं और उस वक्त भी आप देखें कि बच्चे की कोई जुबान नहीं होती, न्यू बोर्न बेबी की, जैसे जैसे थोड़ा सा 6 महीने का, साल का, 1.5 साल का होता है तो वो बोल नहीं हो रहा होता, वो सिर्फ वो जो है मुंह से वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है और अपने जिस्म की अल्फाज से, हरकत सकनात से जो है अपने पेरेंट्स को जो है मैसेज दे रहा होता है। अगर छोटा बच्चा अपनी बॉडी मूवमेंट से इंस्पायर करता है अपने पेरेंट्स को, अपने बहनों भाइयों को वो मैसेज कन्वे करता है, तो कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है, कितनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज की ये टाइप है, कम्युनिकेशन की ये टाइप है कि आप बोले भी ना और अपना मुद्दा जो है वो बयान कर दे। तो ये आपके जो सर का बाल है यहाँ से और पाँव का अंगूठा जो है, ये सारा का सारा आपका बॉडी पार्ट है, बॉडी का हिस्सा है, और ये बॉडी है और इसी के जरिए से जो आपने कम्युनिकेट कितना कर सकते हैं ये आपके ऊपर जो डिपेंड करता है। कितनी कामयाबी आप हासिल कर सकते हैं अपने प्रोफेशन के ऊपर, ये डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है वो करते हैं।